بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اصحاب کہف کا واقعہ صحیح تفصیل اور مستند روایت کے ساتھ۔ ایسی مزید اچھی اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام وقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج و لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا اس کا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے اس بادشاہ سے آ کر کہا کہ کسی ملک کا بادشاہ تیرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں اس مقابلے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ وقیانوس اشتعال میں آ گیا اور اپنی تمام فوج و لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخر کار وقیانوس بادشاہ اس کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے یعنی وقیانوس کے جتنے بیٹے تھے اس بادشاہ نے ان تمامی کو گرفتار کر لیا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے 5 بیٹے تھے، اور بادشاہ روم وقیانوس نے ان سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا۔ اس بات کا معنی سمجھنا چاہیے کہ عہدہ جائے ضرور کا کیا مطلب ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ عہدہ جائے ضرور میں رکھا، یعنی وہ شخص جو بادشاہ تھا وہ اتنا موٹا تھا کہ جب وہ واش روم میں جاتا تو اپنا استنجا خود بھی نہ کر سکتا، تو اس نے ان میں سے کسی ایک کو اپنے استنجے کے لیے مقرر کر رکھا تھا، اس سے آپ دست کرواتا۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس ملعون نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان شہزادوں کو خطاب اصحاب کہف کا دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ جس کا یہ ہے، کیا تو کیا خیال رکھتا ہے کہ غار والے اور کوہ والے ہماری قدرتوں میں اپنے چمبا تھے، جب جا بیٹھے وہ جوان اس کوہ میں، پھر بولے اے رب دے ہم کو اپنے پاس سے مہر اور بنا ہمارے کام کو درست۔ یہی شہزادے مذکور سب کو کچھ تدبیر اور ہیلا کرنے لگے، اور کیونکہ اس ظالم بدبخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز وقیانوس بادشاہ اپنی جائے ضرور کو گیا، یعنی استنجا کے لیے گیا، اور اس غلام کو جسے اس نے مقرر کیا تھا خدمیت کے لیے اس کو موجود نہ پایا۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ ان سب بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادے کو جس کا عہدہ جائے ضرور تھا، یعنی جو اس کو استنجا کرواتا تھا، جب رات ہوئی تو وہ اپنے سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا اور مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، سب لوگوں سے اپنا سجدہ بھی کرواتا ہے، تو ہم کو اس سے بھاگنا چاہیے۔ ہم پر واجب ہے کہ ان کی خدمت کرنے سے باز رہیں، اور یہاں تک کہ کسی طرف نکل جائیں اور اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام آوے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی، سب بھائیوں نے اس پر اتفاق کیا اور قبول کیا اور کہا بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کس صورت میں کوئی تدبیر جس سے ہم یہاں سے نکلنا چاہیے؟ تو تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر کہ وہ ملعون میدان میں ہے، چوگان کھیلنے کو جائے گا، یعنی چوگان کھیلنے کو جب جائے گا تو ہم کو بھی ساتھ لے کر جائے گا، جب ہم لوگ کھیلنے کو کہے گا تو ہم لوگوں کو ایسی چستی کو چالاکی کے ساتھ کھیلنا چاہیے کہ تاکہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے، اور جب شام ہوگی تو ہم چوگان میدان سے جب باہر پھینکے گئے تو ہم لوگ بھی پیچھے پیچھے میدان سے باہر نکل آئیں گے، اور سب ایک جگہ جا کر میلے اور پرانے کپڑے پہن لینا اور پاؤں چلے جانا، اس طرح سے کوئی بھی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں، اور ہم لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔
پس دوسرے دن وقیانوس چوگان کھیلنے کو میدان میں گیا اور ان شہزادوں کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ پس جب وہ میدان میں پہنچ گئے تو چوگان کا کھیل کھیلنے لگے۔ وقیانوس ان شہزادوں کے کھیل سے بہت زیادہ خوش ہوا اور بولا، صبح ہم تم کو خلعت دے گے، یعنی آپ کو انعام دے کر خوش کریں گے۔ اور جب شام ہوئی اور دن بھی آخر ختم ہو ہی گیا، شہزادے اپنے مشورے کے مطابق چوگان میدان سے پھینکنے لگے اور اسی طرح آہستہ آہستہ کھیلتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ وقیانوس ان لوگوں کو کھیل میں مشغول چھوڑ کر اپنے محل کی طرف چل دیا اور دو شہزادے سب فرصت کمال پا کر خدا کو یاد کر کے وہاں سے نکل پڑے اور ساری رات کہیں چلتے چلتے کسی جگہ جا ٹھہرے۔ جب صبح ہوئی اپنے گھوڑوں کو چھوڑ کر کسی شہر کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ چند آدمی پاسبان بکری وغیرہ کے تھے۔ چند آدمی تھے جو بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے، ان کو چرا رہے تھے۔ ان سے ملاقات ہوئی اور سب کہنے لگے کہ اے عزیزو، تم کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم لوگ خالق کی ارض و سما کی طلب کو جاتے ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ وہ کیسا ہے جسے تم لوگ چاہتے ہو؟ وہ بولے کہ وہ خدا زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب کا پروردگار ہے، تمام کائنات کو ملک عدم سے ملک وجود میں لانے والا وہی خدا ہے۔ پس ان سب باتوں سے وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ لوگ واقعی سچے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی پاسبانی چھوڑ دی اور شہزادوں کے ساتھ مل گئے اور ان کی صحبت اختیار کر لی۔ اور ایک کتا بھی تھا ان کے ساتھ جو ان کے ہمراہ ہو لیا۔ وہ شہزادے ان لوگوں سے کہنے لگے جو بکریاں چراتے تھے، ان سے بولے کہ دوستو، ان کو پیچھے چھوڑ دو، یہ کتا جب بھونکے گا تو لوگ ان کی آواز سن کر ہم کو پکڑ لیں گے۔ ان شہزادوں کے کہنے سے ان پاسبانوں نے اپنے کتے کو مارا پیٹا اور یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی توڑ ڈالے اور سارا بدن بھی اس کا زخمی کر دیا، تو بھی اس کتے نے ان لوگوں کو پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر وہ کتا بھی ان لوگوں کا ساتھ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی سکھائی تو کتے نے کہا کہ اے یارو، مجھے مت مارو، تم جس کے بندے ہو میں بھی اسی کا فرما بردار ہوں، اور تم جس کی یاد کو جاتے ہو میں بھی اسی کی یاد کو جاتا ہوں چاہتا ہوں، لہٰذا مجھ کو تم بھی اور تم ہم مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ پس کتے سے یہ باتیں سن کر اصحاب کہف کو ترس آ گیا اور اسے پیار کر کے اپنے ہمراہ لے لیا اور چلے گئے۔ تمام رات چلتے چلتے صبح نمودار ہوئی تو ایک پہاڑ کے اندر کنویں میں جا گھسے اور بولے یہاں ذرا دم لینا چاہیے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے۔ آخر وہاں ٹھہر گئے اور آرام کرنے لگے، اور اسی آرام کی رات میں تھے کہ نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وہ جا بیٹھے اس کنویں میں، پھر بولے اے رب، دے ہم کو اپنے پاس مہر اور بنا دے ہمارے کام۔ پس پردہ ڈال دیا ہم نے اپنے اوپر کانوں کے، یعنی سلا دیا ہم نے ان کو بیچ غار کے کئی برس گنتی کے۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کو کہ وہ معلوم کریں ہم دو فرقوں میں سے کسی نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ سو رہے تھے۔ الغرض وقیانوس نے اس کھیل کے میدان میں ان شہزادوں کو نہ پانے کے بعد بہت تعصب کیا، افسوس ہوا اس کو، اور بہت ہی ہوشیاری سے چند سواروں کو گھوڑا دیا اور دوڑایا۔ تفحص اور تجسس کرتے ہوئے پھر اسی کنویں کے جا پہنچے اور خدا کے فضل و کرم سے اس غار کا منہ بھی چونٹیوں کے سوراخ جیسا بن گیا، اور وہ سواری اس پر برابر تلاش کرتے رہے، یعنی وہ سوار، لیکن وہ ان کا نام و نشان تک نہ پا سکے۔ آخر مجبوراً واپس چلے آئے، اور بعض روایات میں یوں آیا ہے کہ اس کنویں کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تھا تو وہ لوگ اس کنویں میں ڈال کر چلے آئے تھے، اور اسی دن سے ان سب کا نام اور لقب اصحاب کہف ہوا۔ اور بعضوں نے اس روایات کو یوں بھی بیان کیا کہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض نے ان میں سے کہا کہ نانبائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ وقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا واپس آ رہا تھا یا جا رہا تھا، راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اور راہب نے اس لڑکے سے پوچھا تم کہاں جاتے ہو؟
وہ بولا میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور خدا کے فضل و کرم سے اس وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ وقیانوس کو اس بات کی جب خبر ہوئی تو وہ بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایات میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ سولی پر چڑھایا تو بھی نہ مرا اور اللہ کے فضل سے سلامت رہا اور کہا آمنت برب العالمین۔ آخر اس کو بادشاہ وقیانوس نے قید شدید میں رکھا۔ اس کے ہم جنس اور 5-6 لڑکے تھے۔ وقیانوس بادشاہ کے وہ ملازم تھے تو انہوں نے باہم صلاح و مشورہ کر کے کسی ہیلہ سے اس کو قید سے چھڑا لیا اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضے سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر ایک کوہ میں جا بیٹھے اور وہیں سو گئے اور ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 309 برس تک سوتے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ یہ ہے اور وہ اس کوہ میں سوتے رہے 309 برس۔ اور اصحاب کہف کے نام یہ ہے، ذرا سماعت فرمائے کہ اعداد ان میں جو ہے بہت اختلاف ہے کہ یہ کتنے تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھے، اور قاموس کی کتاب میں لکھا ہے اور ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا ہے کہ اصحاب کہف کا دین و مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے اور کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی معتقد ہوئے اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا، وہ نصارہ تھے، اور نام ان کے یہ ہیں، ایک کا نام ہے مکس کمینا، دوسرے کا نام ہے میخا، اور تیسرے کا نام ہے ویکسر، اور کا نام ہے مرتونس، اور کا نام ہے بینوس، اور کا نام ہے صابونس، اور کا نام ہے کفس، اور کا نام ہے کفستوس، اور کا نام ہے زونواس، اور بعض روایات میں اس سے مختلف بھی ہیں، لیکن نام بہت مشکل ہیں تو اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن شمار ان کا سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے، اور ان کے کتے کا نام قطمہ تھا، قاموس میں بھی یہی لکھا ہے، اور ان کے نام اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے، اور پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے، ایک بولا کہ ان میں سے کتنی دیر سوتے رہے؟ تو وہ بولے کہ ہم سوتے رہے 1 دن یا اس سے بھی کم۔ پھر کہنے لگے کہ تمہارا رب بہتر جاننے والا ہے کہ جتنی دیر تم لوگ اس غار میں رہے، اب تم بھیجو اپنے میں سے ایک کو کہ یہ اپنا روپیہ لے کر شہر کو جاوے اور وہاں سے کوئی کھانا پاکیزہ لے کر آوے، اور نہایت ہوشیاری سے جائے اور اپنا بھید راز بھی کسی کو نہ بتائے اور نہ اپنی رہائش کی خبر کسی کو بتائے، چونکہ وہ تقریباً 300 برس بعد نیند سے بیدار ہوئے تھے۔ تو وہ تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے یملیخا ایک کا نام تھا، اس کو شہر میں روٹی لانے کو بھیجا، نان بائی کی دکان پر بھیجا، اور اس کے پاس دینار اور وقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا۔ دوستو بات بڑی اہم ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ تو وہ روٹی لانے کے لیے ایک نان بائی کی دکان پر پہنچا اور اس کے پاس دینار وقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے یملیخا سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑا ہوا دفینہ پایا؟ کیونکہ یہ دینار تو وقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں کہ اس پر لکھا، اور اس بادشاہ کو تو زمانہ گزر گیا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور وہ تو کبھی کا مر چکا، اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ سارا چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر یملیخا نے اس سے اپنا سارا قصہ بیان کیا جو ان کے ساتھ گزرا تھا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر مجتمع ہو گئے اور یملیخا کا قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی، اور بادشاہ بہت عادل اور نرم مزاج تھا۔
اس نے یملیخا کو اپنے حضور میں طلب کیا اور یملیخا سے اس سے گزری ہوئی بات ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر یملیخا نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ وقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کھو میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بے تاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر میں آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور علماء تواریخ جاننے والوں کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ وقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء تواریخ نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو باتیں یملیخا نے آپ سے عرض کی وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تواریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ وقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزرا ہے، پس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر یملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت پر سوار ہوا تو یملیخا نے بادشاہ سے کہا اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ چلیں گے تو وہ ڈر جائیں گے، آپ سے ملیں گے بھی نہیں اور چھپ جائیں گے، تو آپ صبر کریں، میں جاتا ہوں ان کو بتاتا ہوں اور آپ مجھے رخصت دیں، تو پھر آپ کے آنے کا ان کو پتہ چل گا تو وہ پھر ڈریں گے نہیں۔ تو بادشاہ کے پہلے وہ یملیخا چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ لوگ سو گئے۔ بعض راویوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے، اور یملیخا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا، اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا، اور پھر بادشاہ نے اس کھو میں جانے کا ارادہ کیا تو اس کھو کا منہ غار میں جانے سے قاصر رہا، اور اس کھو کا منہ اس طرح بن گیا جیسے چیونٹیوں کے غار کا منہ ہوتا ہے، اس طرح چھوٹا سا بن گیا، اور بادشاہ اس میں جانے سے قاصر رہ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جنت کی ہوا ان کو جھیر رہے ہیں پنکھوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ان کے پہلو پلٹ رہے ہیں اور وہ قیامت تک سوئے رہیں گے، اور ان کو سردی اور گرمی کا کوئی فرق معلوم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسا کہ ترجمہ ہے، اور تو دیکھے دھوپ جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کے کھو سے داہنے کو، اور جب ڈوبتی ہے کترا جاتی ہے ان سے بائیں کو، تاکہ اثر گرمی اور سردی کا ان پر نہ پڑے، اور وہ سب لوگ میدان میں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ اس کے قریب ہی رفیق کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں، اور حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں، اور وہ سب اسی سبب سے بے آرام ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں غار میں گھسے تھے اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا یہ قول ہے کہ دین و مذہب ان کا بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔